أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسین کا ہے جہاں پہ اترا ہے قرآن وہ گھر حسین کا ہے جہاں فرشتے ہیں سائر وہ در حسین کا ہے جہاں پہ اترا ہے قرآن وہ گھر حسین کا ہے جہاں فرشتے ہیں سائر وہ در حسین کا ہے رکھا ہے چادر زینب نے پردہ اسلام رکھا ہے چادر زینب نے پردہ اسلام نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے رکھا ہے چادر زینب نے پردہ اسلام نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے جہاں پہ اترا ہے قرآن وہ گھر حسین کا ہے وہ کر کے لاش پہ بیٹوں کی شکر کا سجدہ وہ کر کے لاش پہ بیٹوں کی شکر کا سجدہ بہن حسین کی ہوں یہ بتا گئی زینب وہ کر کے لاش پہ بیٹوں
کی شکر کا سجدہ بہن حسین کی ہوں کے گھر میں بچھا کے فرش عزا خود یزید کے گھر میں غم حسین کی بستی بسا گئی زینب وہ کر کے لاش پہ جناب سر کی سوچ بس جب کہ زندہ میں سکینہ کو موقع ڈالا جب کہ زندہ میں سکینہ کو موقع ڈالا بچپن کی جو اسیری تھی تو دل گھبرایا بچپن کی جو اسیری تھی تو دل گھبرایا جب کہ زندہ میں سکینہ کو موقع ڈالا رو رو کہتی تھی کہ رہنے کو عجب گھر پایا آؤ بابا کہ میرا دام ہے لبوں پر آیا رو رو کہتی تھی کہ رہنے کو عجب گھر پایا آؤ بابا کہ میرا دام ہے لبوں پر آیا روئی میں راستے میں آقا نے کیا پیار مجھے قید خانہ میں تو دکھلائیے دیدار مجھے روئی میں راستے میں آقا نے کیا پیار مجھے قید خانہ
نعمتوں دکھلائیے دیدار مجھے قید خانہ میں تو دکھلائیے دیدار مجھے جب کہ زندہ میں جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکے اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکے کھائے تماچے شمر کے جب کہ کھا سکے ہائے کھائے تماچے شمر کے جب کہ کھا سکے سن کم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکے سن کم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکے روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد
زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، دنیا سے دفتن سفر خود کر گئے، کنبہ کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئے، گل پڑ گیا حسین کی عاشق گزار گئے، گل پڑ گیا حسین کے عاشق گزار گئے، جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئے، بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا بہا، باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا بہا، ساکت ہے نبض ہائے غضب ساد دست و پا، منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی، کب دام نکل گیا، زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئے، قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر نہ کی، واری میری غریبی پہ تم نے نظر نہ کی، واری میری غریبی پہ تم نے نظر نہ کی، یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی، جی بھر کے پھر زیارت روئے پدر نہ کی، جی بھر کے پھر زیارت روئے پدر نہ کی، چوتھے برس میں ہائے سدھاری جہان سے، دو قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان کے، چوتھے برس میں ہائے سدھاری جہان سے، دو قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے، ماں صدقے جائے آج تڑپتی تھی شام
منہ سے روٹھی ہوئی تھی مادر ناشاد کا منہ سے مر کر ملی حسین علیہ السلام سے بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے یوں منہ کو مولنا تو محبت سے دور ہے قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے لوہا جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جان لوہا جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جان مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں سکینہ جان ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں سکینہ جان ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں سکینہ جان مادر کو قبر یہ ہے مکان سکینہ جان مادر کو قبر ہے یہ مکان سکینہ جان میں جانتی ہوں ماں سے بہتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو میت کے پاس زینب بیکاس ہے نارزان گل تھا کی ہائے شفت سار برے زمان چلاتے تھے یہ سید سجاد خستتان چلاتے تھے یہ سید سجاد خستتان بیمار ہم کو چھوڑ کے تم چال بسی بہن بیمار ہم کو چھوڑ کے تم چال بسی بہن ہم رہ گئے تڑپنے کو دنیا جسم میں کیا خوش نصیب تھی کہ چلی تم بہشت میں زندہ میں جبکہ دختر زمان چلاتے تھے یہ سید سجاد خستتان چلاتے تھے یہ سید سجاد خستتان بیمار ہم کو چھوڑ کے تم چال بسی بہن بیمار ہم کو چھوڑ کے تم چال بسی بہن ہم رہ گئے تڑپنے کو دنیا جسم میں کیا خوش نصیب تھی کہ چلی تم بہشت میں زندہ میں جبکہ دختر شبیر زندہ کا در تو بند ہے بی بی کدھر چلی زندہ کا در تو بند ہے بی بی کدھر
چلی کپڑے سفید پہنے ہوئے کے گھر چلی واری میرے ریاض کو برباد کر چلی داغ اپنا تم بھی سینہ مادار پہ دھر چلی داغ اپنا تم بھی سینہ مادار پہ دھر چلی اب اس چمن میں بادے بہاری کب آئے گی ارے ماں ست کے جائے پھر کے سواری کب آئے گی جس وقت لاش لے چلے سجاد نوحہ رانڈیں تھیں ساتھ پیٹتی جاتی تھیں اپنا سر زینب پکارتی تھیں کہ بی بی چلی کدھر زینب پکارتی تھیں کہ بی بی چلی کدھر لے کر بلائیں کہتی تھیں معصوم جگر اماں کو چھوڑے جاتی ہو رونے کے واسطے ارے بی بی چلی مزار میں سونے کے واسطے اماں کو چھوڑے جاتی ہو رونے کے واسطے ارے بی بی چلی مزار میں سونے کے واسطے زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی بولا قلم کہ کام کچھ ایسا کروں گا میں بولا قلم کہ کام کچھ ایسا کروں گا میں ہر دور کے یزید کو رسوا کروں گا میں بولا قلم کہ کام کچھ ایسا کروں گا میں ہر دور کے یزید کو رسوا کروں گا میں نام حسین ابن علی لکھ کے اے نقی کاغذ کی جانماز پہ سجدہ کروں گا میں کاغذ کی جانماز پہ سجدہ کروں گا میں نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات ایک بار اور نعرہ صلوات پڑھیں غم حسین منانا علی علی کہنا اور مخالفوں کو جلانا علی علی کہنا جو بغض رکھتے ہیں مولا سے ان کو لعنت کا گلے میں طوق پہنانا علی علی کہنا
گلے میں طوق پہنانا علی علی کہنا لگے گا دشمن اسلام کے کلیجے پر زباں کا تیر چلانا علی علی کہنا زباں کا تیر چلانا علی علی کہنا. یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. فراز داری سے میسم نے یہ بتایا ہے زباں کٹے تو کٹانا علی علی کہنا زباں کٹے تو کٹانا علی علی کہنا. اور لگا کے حیدری نعرہ علی کے مت والو تم اپنا جوش دکھانا علی علی کہنا تم اپنا ثقیف والے ہوں یا ہوں یزید کے پیرو کسی سے خوف نہ کھانا ثقیف والے ہوں یا ہوں یزید کے پیرو کسی سے خوف نہ کھانا علی علی کہنا کسی سے خوف نہ کھانا علی علی کہنا. نبی کو چھوڑ کے تنہا جو بھاگے میدان سے نظر سے اس کو گرانا علی علی کہنا نظر سے اس کو گرانا علی علی کہنا. بچھا کے فرش عزا اپنے اپنے آنگن میں نصیب اپنا بنانا بچھا کے فرش عزا اپنے اپنے آنگن میں نصیب اپنا بنانا علی علی کہنا نصیب اپنا بنانا علی علی کہنا. اور یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. یزیدیوں سے
نہ گھبرانا بھیڑ میں ان کی علم جری کا اٹھانا علی علی کہنا علم جری یزیدیوں سے نہ گھبرانا بھیڑ میں ان کی علم جری کا اٹھانا علی علی کہنا علم جری کا اٹھانا علی علی کہنا. اور حضرات یہ شعر بھی جو لوگ عزاداری روکتے ہیں ان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے ملاحظہ فرمائیں. جو روکتے ہیں عزاداری شہ والا تماچا ان کو لگانا علی علی کہنا. جو روکتے ہیں عزاداری شہ والا تماچا ان کو لگانا علی علی کہنا. تماچا ان کو لگانا علی علی کہنا. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں. نقی بتاتا ہے پڑھ کر حدیث پیغمبر. نقی بتاتا ہے پڑھ کر حدیث پیغمبر. اگر جنا میں ہے جانا علی علی کہنا. اگر جنا میں ہے جانا علی علی کہنا. مخالفوں کو جلانا علی علی کہنا. اور وہ شعر بھی جو پہلے میں پڑھ چکا ہوں لیکن اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب ہم نام علی لیتے ہیں تو دشمن جل جاتے ہیں. علی نعرے صلوات پڑھیں. لگے گا دشمن اسلام کے کلیجے پر زباں کا تیر چلانا علی علی کہنا. نعرے صلوات پڑھیں. حضرات چند شعر ملاحظہ فرما لیں. چونکہ آج جناب سکینہ کی شہادت کا دن ہے اور انہی کی یاد میں یہ شب بیداری اور یہ مجلس ہو رہی ہے. ملاحظہ فرمائیں حضور. بہن کے جناب سکینہ کے بین پیش کرتا ہوں. بس زیادہ نہیں 2-4 بن ملاحظہ. نعرے صلوات پڑھیں حضرات. بین کرتی ہے
رو کر سکینہ میرے امّوں سے کوئی ملا دے، پیاس سے سینہ جلتا ہے میرا، میرے امّوں سے کوئی ملا دے۔ ملاحظہ فرما حضور، ظالموں نے میرے بندے چھینے، رخ پہ میرے لگائے تمانچے، کان زخمی ہے للہ میرا، میرے امّوں سے کوئی ملا دے۔ حال اپنا کسے میں بتاؤں، داغ دل کس کو آخر دکھاؤں، ہو گیا میرا دشوار جینا، میرے امّوں سے کوئی ملا دے۔ آ گئی ہائے کیسی تباہی، ہر طرف ہے اداسی سی چھائی، سر پٹکتی ہے یہ کہہ کے دکھیا، میرے امّوں سے کوئی ملا دے۔ برچھی ظالم نے ایسی لگائی، ہو گیا ہے جدا مجھ سے بھائی، کون دے گا مجھے اب دلاسا، میرے امّوں سے کوئی ملا دے۔ ہو گئے قتل میرے برادر، کوئی مونس نہیں کوئی یاور، غم سے دل ہے میرا پارا پارا، میرے امّوں سے کوئی ملا دے۔ میں مصیبت میں ایسے گھری تھی، سونے جنگل میں میں رو رہی تھی، بس زباں پر میرے تھا یہ نوحہ، میرے امّوں سے کوئی ملا دے۔ جس کی گودی میں میں کھیلتی تھی، روز و شب جس کو میں دیکھتی تھی، کھو گئے وہ کہاں میرے بابا، میرے امّوں سے کوئی ملا دے۔ اے نقی روک
دیکھ اہل ہزاروں پڑے سب، سن کے بی بی سکینہ کا نوحہ، سن کے بی بی سکینہ کا نوحہ، میرے امو سے کوئی ملا دے، بین کرتی تھی رو کر سکینہ، میرے امو سے کوئی ملا دے۔ یہ تھے جناب نقی بنارسی صاحب جو آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں اشعار پیش کر رہے تھے۔ میری گزارش ہے تمام مومنین سے جو فرش عزا سے باہر ہیں، التماس ہے کہ وہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں تاکہ مولانا شارق عباس صاحب اپنے بہترین خطابت سے آپ حضرات کو نواز سکیں۔ 4 مصرے، اس کے بعد جناب شارق عباس صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے کہ ان کا بھی منکرین آتش میں کرو شمار، شارق صاحب ان کا بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر میں جو آہ نہ کرے، ان کا بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر میں جو آہ نہ کرے۔ اور جب ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، جب ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پہ جو واہ نہ کرے۔ اب آپ کے روبرو جناب شارق عباس صاحب قبلہ امبیڈکر نگر اکبرپور۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي، سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعتشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات پڑھ دے محمد.
عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس شب داری کی اور اس جلوس کی ابتدائی اور افتتاحی مجلس ہے۔ بہرحال حکم تھا، تعمیل حکم میں آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ میں نے قرآن مجید کے پہلے ہی پارے کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی پاکیزہ کتاب کی عظمت بتائی ہے اور اس کے جواہر بتائے ہیں، اس کی شان بتائی ہے، اس کا رتبہ بتایا ہے، اس کی صفت بتائی ہے، اس کی کیریکٹریز بتائی ہیں، اس کی خوبیاں بتائی ہیں، اس کے حسنات بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر معجزہ کیا پایا جاتا ہے وہ بتایا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آواز دی الف لام میم۔ کہا صاحب الف لام میم کیا؟ کہا صاحب یوں سمجھ لو کہ الف لام میم وہ ہے کہ جس کا آج تک کوئی مسلمان ترجمہ نہ کر سکا۔ متوجہ ہیں آپ؟ آج تک کوئی مسلمان جس کا ترجمہ نہ کر سکا وہ ہے الف لام میم۔ کا کیا مطلب؟ کا اسے کہتے ہیں حروف مقطعات۔ کا یہ کیا؟ کا قرآن میں 27 مقامات پر آئے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن میں 27 مقامات پر آئے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، ان کا معنی کسی کو آتا نہیں، کوئی انہیں پرکھتا ہی نہیں، کوئی سمجھ پاتا ہی نہیں۔ بھائی آخر مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ حروف مقطعات وہ ہیں جنہیں یا تو اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یا اللہ کے ولی جانتے ہیں۔ اب غور فرمائیں آپ، یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یا رسول کے گھر والے جانتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن میں کچھ لفظیں ایسی آئیں کہ جن کا آج تک زمانہ مقابلہ نہ کر سکا۔ تو بھیا اب تو سامنے کی بات ہے جب قرآن صامت کی لفظوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ غور کریں آپ، بھائی جب قرآن صامت کی لفظوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تو قرآن ناطق کے لہجوں کے مقابلے میں کیا ہوگے؟ غور فرمائیں آپ۔ دیکھیں میں بہت دور سے باتیں عرض کر رہا ہوں، جب قرآن صامت کے لفظوں کے مقابلے میں زمانہ نہ آیا تو قرآن ناطق کے لفظوں کے سامنے، لہجوں کے سامنے، حملوں کے سامنے غور تو فرمائیں کہ عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا سا آپ قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، اللہ نے کہا الف لام میم۔ الف لام میم، اب کیا ترجمہ کریں صاحب؟ کا اس کا ترجمہ ہی نہیں کریں گے کیا آپ؟ آج تک کسی نے نہیں کیا، تو پھر آگے بڑھا جائے۔ اللہ نے الف لام میم کو بیس بنایا، بات آگے بڑھانے کے لیے ایک پتھر رکھا، بات میں وزن بنانے کے لیے ایک مورد قسم بنایا، اس لفظ کے ذریعے سے بات کو جاری کیا، آگے بڑھ کے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے دنیا والو، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں کر سکتے، جس میں شبہ نہیں کر سکتے، جس میں بدگمانی ہو سکتے، جس میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ اچھا تو اے میرے اللہ، آخر اتنے حروف مقطعات ہیں، علماء نے کبھی کسی حروف کے بارے میں کچھ کہا؟ کہ علماء ترجمہ تو نہیں کر سکے لیکن انہوں نے تخیلات کا مظاہرہ کیا، انہوں نے گیس کیا، انہوں نے اندازہ لگایا۔ کہا صاحب کیا اندازہ لگایا؟ کہ جیسے الف لام میم ویسے ہی حروف مقطعات یاسین، ویسے ہی کہا یا انسان، ویسے ہی تاہا۔ غور فرماتے جائے، لیکن ہم نے جب غور سے دیکھا تو تمام علماء اسلام نے متفق ہو کے کہا کہ صاحب جب ہم نے یاسین پڑھا تو یاسین پڑھ کے ہم نے اندازہ لگایا کہ یاسین سے مراد کوئی نہیں بلکہ وہ محمد ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے، وہ محمد ہے کہ جس کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہے، وہ محمد ہے کہ جس کا نام اللہ نے اتنا پیارا رکھا ہے کہ اگر محمد کہے تو لب لب کو چومے۔ ارے نہیں متوجہ ہیں آپ؟ کہا صاحب اگر محمد کہے تو لب لب کو چومے۔ کہا صاحب یاسین سے مراد وہ وہی محمد ہے کہ جس کی اللہ اتنی حمد کرتا ہے کہ اگر اس کے چہرے کی تعریف کی تو سورہ والشمس آ گیا، اگر زلفوں کی تعریف کی تو سورہ واللیل آ گیا۔ تو وہ محمد کی شان میں اللہ نے قرآن اس کے سینے پہ اتارا اور اسی کو اللہ نے یاسین کہا۔ تو یہ تو سارا اسلام مانتا ہے نا، تو یہ بھی ملت
اسلامیہ کا جملہ کہ جیسے یاسین سے مراد محمد ویسے الف لام میم سے مراد آل محمد. صلوات پڑھ دے محمد. توجہ ہے آپ کی. دیکھیں مجھے ایک عجیب و غریب پرچی آئی, انہوں نے کہا کھل کے نہ پڑھیے گا, میں بند کر کے بھی نہیں پڑھوں گا, ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور فرمائے خدا کی قسم عجیب بات ہے, جس کے پاس فضیلت اہل بیت کا خزانہ نہ ہو وہ اپنا ٹریک چینج کرے. ارے غور تو فرمائے آپ. ارے سرکار میرے نبی نے کہا سیّنوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو تو علی کے ذکر سے. دیکھیں مجلس کا معنی وہ ہے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ جائیں. مجلس اس میں مکان, غور فرمائیں, وہ ظرف ہے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ جائیں, جمع ہو جائے. خالی ضروری نہیں کہ فرش بچھا ہو اور تبرک کا انتظام ہو تبھی مجلس, نہیں, جہاں بھی آپ بیٹھے ذکر علی سے اسے زینت دو. غور تو فرمائیں آپ, ذکر علی سے زینت دو. تو جس کے پاس خزانہ فضیلت علی نہ ہو, اہل بیت کی فضیلت نہ ہو, وہ تو ٹریک چینج کرے. غور فرمائیں آپ. لیکن ہاں ہم تو حدیث نبی پہ عمل کرنے والے ہیں, ہم تو سیرت نبی پہ پرانے چلنے والے ہیں. جہاں بیٹھیں گے وہاں علی. غور فرمائیں آپ, جہاں بیٹھیں گے وہاں علی. لیکن میں بات کچھ اور عرض کر رہا تھا, پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے مراد کسے بنایا؟ کہا صاحب آل محمد کو. علماء نے لکھا کہ اس سے مراد آل محمد. اب تفسیریں آپ چاہ کے دیکھیں گا, الف لام میم سے مراد کون؟ آل محمد. اب اللہ کہہ رہا ہے آل محمد یہ وہ کتاب ہے. اللہ کس کے نام کو بیس بنا رہا؟ آل محمد کو. آل محمد کا وسیلے سے, آل محمد کے واسطے سے بتا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہدی للمتقین, کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے. کہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے الذین یؤمنون بالغیب, کہ جس کا ایمان غیب پہ ہو, جس کا ایمان غیب پہ ہو. میرے اللہ یہ قرآن کے وظائف بتا رہا ہے, اس کی خصوصیت بتا رہا ہے. اتنا تو بتا کہ اگر بتانا تھا عظمت قرآن تو کہتا الرحمن. ارے غور فرمائے, اپنا رحمان کے نام کے ذریعے بتاتا کہ میں اتنا بڑا رحمان ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ ایسی کتاب میں نے بھیج دی کہ جس کے اندر شک و شبہ نہیں. میں ایسا کریم ہوں کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ نہیں. میں ایسا حی ہوں کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ نہیں. ارے اللہ نے ذرا سا اشارہ دیا ہے کہ عقل والوں پہچانو, قرآن وہ ہے کہ جو مقام اہل بیت بتائے گا. اہل بیت وہ ہے جو وظیفہ قرآن بتائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد. متوجہ کہا صاحب قرآن ان کی عظمت بتائے گا, یہ عظمت قرآن بتائیں گے. اللہ نے کسی نام کو بیس نہیں بنایا. الف لام میم اہل بیت نبوت کو بیس بنایا. دیکھیں میں بہت جلدی عرض کروں, میں کیا کروں, مجھے مقید کیا گیا ہے 45 منٹ میں, لیکن میں 45 منٹ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے 45 منٹ دے رہے ہیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کا وقت خراب چلا جائے, وہ کچھ لے کے چلا جائے. میں بزرگوں کے لیے مجلسیں نہیں پڑھتا, چھوٹے بھائیوں کے لیے مجلسیں پڑھ رہا ہوں. تو عزیزوں میں کیا عرض کر رہا تھا, الف لام میم. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. دیکھیں اشارہ بھی ہو گیا کہ آپ 45 منٹ نہیں 1 گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. کیا ہوا صاحب؟ کا الف لام میم سے مراد کون؟ کا آل محمد. اللہ نے بیس کسے بنایا؟ کا آل محمد کو. اے آل محمد یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کس کے اندر گنجائش نہیں شک کی؟ کا قرآن کے اندر. متوجہ ہے آپ؟ قرآن کے اندر دنیا کا ہر مسلمان اس آیت کو مانتا ہے. اگر نہ مانے تو مسلمان نہیں. ارے متوجہ ہے آپ؟ ہر مسلمان مانتا ہے, نہ مانے تو مسلمان نہیں. اس لیے کہ جس نے قرآن پر شک کیا مسلمان نہیں. جس نے قرآن پر شک کیا اللہ کی بات پہ یقین نہیں. جس نے قرآن پر شک کیا آیت کو جھوٹا سمجھا. جس نے قرآن پر شک کیا اللہ کو جھوٹا سمجھا. جو نہ مانے وہ مومن نہیں, مسلمان نہیں. اب تو ماننا پڑے گا جب اللہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں
کوئی شبہ نہیں، تو پتہ چلا جو کوئی بھی قرآن ہوگا، ارے غور فرما لیں آپ، جو کوئی بھی قرآن ہوگا اگر اس پہ شک ہوگا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اب تو زمانے والوں فیصلہ کرو کہ جو کوئی بھی قرآن پہ شک کرے، وہ زمانے والے جو بھی ہو، وہ اگر قرآن پہ شک کرے تو دائرہ اسلام سے خارج، مسلمان کی فہرست سے باہر، اس کینڈیڈیٹ کی لسٹ سے باہر ہو جائیں گے کہ جس میں اسلامی کینڈیڈیٹس کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی قرآن پہ شک کرے، تو اب جو بھی قرآن پہ